لکھ کے لے آئی، اے یاد کر کے آئی، اے یاد کر کے آئی۔ وہ جڑے بچے نو بندہ 6 بجے آکھے 5 بجے جا مجھے پٹھے پایا، وہ آندا میں پٹھے پا کے وہ ٹیچر چمڑیا مینوں اونوں پیچھا کرا، اور میں پہلا سبق یاد کرنا۔ رات نو بندہ کو کام آکھے دودھ لیا دکان تو جا کے آندا میں پڑھنا پیا، میں ہوم ورک پیا کرنا۔ یہ مطلب ہے جڑا گھر جا کے بھی اپنے تو طالب علم جدا نہ ہون دے انہوں ٹیچر نہ دے۔ بہت شکریہ، آباد رہو۔ چھٹی ہو گئی، ماسٹر اپنے گھر ٹر گیا، بچہ اپنے گھر ٹر گیا، لیکن ٹچ ہے یار ملحق میں اس ہوم ورک دی وجہ تو جے وہ گھر دا کام نہ دے تے بچہ جا کے اور کام لگ جائے۔ یہ مطلب ہے ہوم ورک ہوندا ہے آوارہ گردی تو بچان واسطے۔ جڑے بندیاں دے بچے سکولے جا رہے ہیں انہاں دا دھیان رکھو، ہوم ورک ملیا ہوندا ہے، ہوم ورک کرواؤ انہاں نوں، کدھر ماسٹر تو جدا نہ ہو جان۔ یا 18 گھنٹیاں واسطے ماسٹر منڈے آوارہ نہیں چھڑتا، محمد قیامت تک امت ساری آوارہ کیسے چھڑتا؟ بندیاں دی کو سوچ کم کر دی ہے یا نہیں کرتا؟ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے لما یلحقوا بہم، میں سمجھا لیا یہ لما یلحقوا بہم، میرے حبیب جو بندے تیری صحبت نہیں پا سکے، جو تیرے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، جو تجھ سے بیٹھ کر روزہ افطار نہیں کر سکے، جنہ تینوں ویکھیا ہی نہیں، انہاں کی ہدایت بھی تساں کر کے ہونی۔ میرے عزیز دوستو، جیڑی ہدایت قیامت تک نبی نے کرنی ہے، بندے سمجھتے ہیں اے ولایت علی کو رسی ہے جیڑی ساڑھے گھر چ پہ چلی ہے۔ اللہ دیو بندے ہو، ہوم ورک دا نام ولایت علی ابن ابی او جڑا غدیر دا میدان ہے، اے دے وچ چھٹی ہون لگی سی، چھٹی دے لیڑے ہوم ورک دیتا جاندہ ہے تاکہ بچے آوارہ نہ ہوں۔ ایک تو انہوں تسا جن نے ولایت چھڑ چھڑیے، کل بھی آوارہ سی دے آج بھی آوارہ۔ ایک نظام ہے جنہا پیغمبر دے کے گئے، او سنو جی، او سعودی عرب چوں کتاب آئی ہے چھپ کے، انہاں ترجمے سنے بھیجی ہے پاکستانیاں واسطے تحفہ، ہندوستانیاں واسطے، کیونکہ اردو ترجمہ ہے، سیرت انسائیکلوپیڈیا 11 جلداں چھے۔ سعودی عرب دا میں تاں کتاب دا حوالہ دینا کہ سعودی عرب چوں کھجور آ جائے نا تے بیبیاں گٹ کبار نہیں سٹ دیا۔ یہ جڑے مسلے نے نا وہ ایتھوں سستے لبدے نے تے مدینے مہنگے لبدے نے تے بڑے سارے ایتھوں دے گجرالے دے نے بٹ کو کمپنی دا نام بٹ مسلے والے وہ بناندے نے ایتھوں اوتھے گھلدے نے اوتھوں ہو کے ایتھے آوندے نے تے مہنگے ہوندے وہ پھر جدوں میں کدی عمرے تے جاں میں کدی اوتھوں نہیں آندے ایتھوں لے کے دیش نا لوگ چم کے کر رکھ مسئلہ یہ نا پڑھنی تے نماز ہی ہے نا جی کوئی گل نہیں لیکن جڑی شے مدینے ہو کے ہوندی ہے مکے ہو کے ہوندی ہے وہ دی ذرا اہمیت بہت شکریہ بچ جاندی ہے سرکار دی نسبت دی وجہ کھجور آوے نا مدینے ہو پاویں بندہ ایتھوں ہی پا لوے شاپ پر جی وہ دے چھڑو تسی آکھو پہ مدینے ہوئیں نا ویسے مدینے ہو ایک پاؤ کھجوراں دی پا لے بھی ہے نا ایسا 2 کلو چرلا لئیے تو میرا ساریاں ہی ٹھیک ہو گئی ہیں چلو کئی بندے سمجھ دے پہ میں ہمیں پہ کرنا اتھوں بندے ایک بوتل لے ہوندے نے آب زمزم دی پورے ڈرام چ پاندے نے بڑے ڈرام چ پا کے کرمنڈل چ پا کے تے جی اگوں شیشیاں ملدیاں نے وہ ایڈیاں ایڈیاں ایڈو وڈی کوئی شیشی نہیں وہ چ پا کے پھر دیندے نے تے جنوں ایڈی شیشی دی وہ پھر جا کے بڑی بالٹی سٹ دے نے اندازہ لا لو اجے نبی دے پیر دا اثر نہیں پیا مکدا نسبت دا اثر ہے نا یار نسبت پیر ہی ڈوبا ہے نا حضرت اسماعیل دا حضرت اسماعیل دا ہاتھ تے نہیں ڈوبا پیر ڈوبا ہے نا عزیزو میں اتھے رکنا نہیں چاہتا میں عرض کر رہا مکے تے مدینے سعودی عرب چوں کھجور آئی ہوئے نا تے بیبیاں کھجور کھا کے تے گٹکاں ایس ہاتھ چ کٹھیاں کر دی ندیاں نے پھر آندیاں نے کوٹھے تے سکنے پاؤ پھر تو ہو کے کلاں تے پڑھاں گیا ٹھیک ہو گیا یہ میں ایک پوچھیا بھین جی میں کہا بڑی سنبھال کے کھجور گٹھلی پہ رکھ دو گٹھلی سٹن واسطے ہوندی ہے اگر تسی گٹھلی مکے دی کھجور دی بھی سٹ چھڑو گے نا یہ اللہ حساب نہیں لائے گا تو گٹک کتے سٹی سی کیونکہ گٹک سٹن واسطے ہوندی ہے لیکن بندے قدر کرتے ہیں میں نے اس بی بی نے گل کیتی ہے ویسے ایانا بھی گل کرے تے سیانے نو قیاس کرنی چاہیے تے جڑی بہن ہے الحمدللہ باشعور ہے انہیں گل کیتی وہ ساکھا ویر اصل گل لے کہ اے مدینہ شریف چوں مکے شریف چوں کھجور آئی تے اس کھجور دے وچوں او گٹک نکلی
مکے مدینے دی کھجور ہوئے تے او دے وچوں گٹک نکلی ہوئے تے مولوی علی دستے نے یہ دی بڑی قدر ہے، یہ مدینے والی کھجور تے وچوں نکلی ہے۔ میں کہ اس مولوی تو مینوں اتنا ہی دکھ ہے کہ انہیں یہ دس چھڑیا ہے کہ مدینے دی کھجور تے وچوں جڑی اٹھلی ہوئے انہوں دھیان نال پرا رکھنا ہے تے جنہاں نوں محمد آکھے آ بھی میرے وچوں ہے، آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وہ نہیں دسے مولوی علی یہ مطلب ہے سعودی عرب چوں تے کھجور دی بھی اتنی قیمت ہے۔ ہوں کتاب دے وچوں پڑھن لگا جی سعودی عربوں آئی ہے، کتاب دے وچوں میں قرآن تے دو بے ہتھ رکھ لینا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک اور بھی گل چوکی لینے ہیں جہاں کل کسی آخنا نا لوہی آنے چکاؤ اس مولوی نو قرآن، میں تو اگے چک گیا مینوں کتنے چکانے آ چک کے قرآن بیانا۔ سعودی عرب والے کتاب چھاپی ہے، دارالسلام ادارے دا نام ہے، 11ویں دی جلد ہے۔ وہ آندے نے میدان غدیر وچ پیغمبر نے قیامت تک دے بندیاں نوں گمراہی تو بچان واسطے آکھیا سی میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا مہربانی کرو قیامت تک دی ہدایت واسطے، قیامت تک دے گمراہ ہونے والے نوں گمراہی تو بچان واسطے پیغمبر نے فرمایا میں جا رہا ہوں، نبی کوئی نہیں شاگردی اختیار نہ کرے۔ صحابہ نے درود پڑھے تے پوچھتے پڑھے، اس پوچھانے چک سواد ہے کی یا رسول اللہ وہ درود کی تے کیویں پڑھنا ہے؟ پوچھیا نہیں، پوچھیا نہیں، میں پکی گل پکڑ پوچھیا نہیں، پوچھیا نہیں، میں پہنا پوچھیا نہیں۔ جڑا بندہ نواں نواں شیعہ ہوئے وہ آندا یار نماز جڑا دعا منگدے ہوئے کی اسی آنے قنوت ہے، وہ کیویں پڑھی دا، وہ کیویں پڑھی دا؟ یہ مطلب ہے انہیں اجے سیکھنا ہے، انہوں آندا نہیں۔ صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا، کیویں پڑھنا ہے؟ ایمان نال دسو یار غصہ نہ کرنا، جڑے بندے نبی نو پہ آ کے پوچھتے سن ایک کیویں پڑھنا ہے انہاں دے اُتے درود کیویں آ جائے؟ یہ مطلب پڑھنے والے اور ہیں جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ شکریہ مہربانی کرنا۔ صحابہ کرام کو سکھیا ایسا درود پڑھنا، اگو صحابہ کرام دے وچ کھلو کے نبی نے فرمایا میں تم میں، بولو بولو جی، میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جنہاں بندے نو اہل بیت دی اندروں تکلیف ہے نا انہاں کی آکھے وہ آندے نے ساری امت ہی اہل بیت، ساری امت ہی آل ہے، آل محمد دا معنی ہے امت محمد، ساری امت ہی آل ہے، ساری امت ہی اہل بیت ہے، سارے نبی دے گھر دے لوگ ہی نے، ایتھے بیگانہ کیڑا جی؟ چل ایک گل دس، نبی آکھیا میں ایک تم میں دو، ان میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جے سارے ہی اہل بیت سن تے او کون نے جنہ دے وچ چھڑ کے گئے نے؟ کمال ہے بھائی، پیغمبر فرمایا میں تم میں دو، یہ مطلب ایک میں ایک تم تے دو نبی چھڑ کے گئے۔ کیڑی کیڑی چیز؟ قرآن اور اہل بیت، انہاں نال سلوک برابر دا رکھنا۔ قرآن دی عزت کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں؟ یہ آیتاں پڑھ کے پھر انہوں مننے ہیں کہ نہیں مننے ہیں؟ دو کام کرنے ہیں، ایک دی عزت کرنی ہے، ایک دی اطاعت کرنی ہے۔ ساڈے وچ ایک کمزوری پائی جاندی ہے، ہر گھر یہ دی عزت ہے اطاعت نہیں۔ میں تانوں سود والی مثال تاں دتی سی کہ جتھے داد گھٹ جاندی ہے نا سمجھ آؤندی ہے گل کسے نوں سیدھی پئی آؤندی۔ میں پہلا آکھیا سی گھبرانا نہیں، اسی بڑے جے لوگ ایسے ہیں جنہوں دے گھر قرآن ہے، عزت اساں اینی کیتی ہے کہ میز تے نہیں رکھیا، پیٹی تے نہیں رکھیا، کرسی تے نہیں رکھیا، گھر دے اتے جڑی بلند جگہ او دے تے کلیاں دو لا کے اتے پھٹی رکھ کے اتے رکھے ہیں۔ عزت ہی ہے، عزت ہی ہے نا۔ جیڑی بی بی قرآن نو اتے رکھ کے تے دوپٹہ لا کے چھت تے چڑھ جاندی ہے او عزت کردی ہے، اطاعت
نہیں کرتی نہ دیو داد میں داد کر پیپے چ پانی ہے میں کی پڑھے اوہ جیڑی مستور دے گھر قرآن ہے قرآن پردہ دس دے کہ نہیں ایمان والیوں چادروں سے اپنے بال ڈھانپ لو دسے ہے کہ نہیں دسے جس بی بی دے گھر قرآن ہے کئی بندے پہ قبراندے نے بھی آخر گھر جانا ہے جے ایتھے مولوی نو داد دے چھڑی تے گھر رہے کتے ہی نہ کھنا وہی تو مولوی پردے دی گل کر تو بڑا انجن کردا سے میرا گھر شامل ہے میرے گھر بیٹیاں نے تواڈے گھر بھی بیٹیاں میرے گھر پہنا تواڈے گھر بھی پہنا بولو ایک واری اجے میں تواڈی گل تے کرنی ہے تسی ہنے گھبرا گئے اجے تو میں گل عزت داراں تو شروع کیتی پردہ داراں تو شروع کیتی او یار یہ دی عزت بھی کرنی ہے تے نال اے تواڈی خیر اطاعت بھی کرنی رواج ہے کہ عزت اسی کرنے ہاں اطاعت نہیں کرتے ایک مرید سی تو پیر آکھا میں لتاڑ چھڑ وہ لیٹ کے نہیں بندے آندے چھے پیر رکھ ذرا میں لتاڑ چھڑ وہ ساکھا جی میں بے حرمتی کر کے مرنے پیر جی وہ ساکھا میں تھکے ہاں وہ ساکھا جو تھکے بھی ہو تو میں جنم ہی تری نہ جانا بے حرمتی کر وہ ساکھا بچیا میری لتاں ٹوٹ گئیاں نے کوڑی تے آؤں دے سو دو وہ ساکھا کوڑی تے بہ بہ کے میری لتاں پتر میں نیندر نہیں پیاؤں دی میں لتاڑ چھڑ اتے پیر رکھ دو جر میں جو پیانا وہ ساکھا پیر جی تسی 100 واری بھی آکھو تے میں تواڈی عزت کرنا ہن جی دی عزت کریے او دا اتے تے نہ کھڑا ہو جائے نالے میں تواڈی عزت کرنا تے نالے تواڈے اتے پیر رکھ دیو اچھا روٹی آ گئی تے اجے کھا کے بیٹھا سی مرید اجے کھا کے اتوں کسے اور مرید نے لیندی او سکے پیر جی روٹی کھا لو انہیں رکھ کے نہ کہ پیر نے کھانی سی وہ کھا کے بیٹھا سی پیر والی برکی لان لگیا کیا آ جا تے آندا ہے بے امریا ہو کے مرنا تو نہیں نا پاویں میں کھادی الحمدللہ پیر بھی بیٹھے نے تے مرید بھی بیٹھے میں پھر کہنے لگا جس گھر قرآن موجود ہے ایک اور مثال دینا میرے استاد سن سید صابر حسین شاہ منڈی بہاؤالدین والے انہوں نے ایک شاگرد سی غلام عباس وہ سرگو دے سائیڈ دا انہوں نے آکھیا غلام عباس حکے جو پانی پا لیا اس آکھیا میں تابع فرمان میرا ماں باپ قربان انہوں نے آکھیا حکے جو پانی پا کے لیا اس آکھیا میں مک جاؤں گا تہاڈی خدمت کردا ہی مراں گا ایتھے ہی میری قبر بنے گی میں تابع فرمان اس آکھیا چل ٹھیک ہو گیا پانی پا کے لیا اس آکھیا جی بابا جی جویں تسی حکم کر دے انہوں نے آکھیا وہ پانی حکے جو پا میں پیانا اگوں آندا جویں تہاڈا حکم تانوں سمجھ آ گئی ہے عزت پہ کرتا سی نا عزت وہ بابری تنگ آ کے آخر گیا غلام عباس ہے جدو میں تینوں کوئی کام ماننا اگوں ہاتھ جوڑ چھڑنا ہے وچوں تیرا یہ خیال ہے میرے مگروں لتھے رہو ہو سکے نہیں جی تو سکے دفعہ ہو جڑا کام ماننا ہو کر کچھ بندے ایسے نے جڑے عزت کرتے نے اطاعت نہیں کرتے مولا تانوں جزا دے جس گھر وچ قرآن موجود ہے تے قرآن چ قانون بھی موجود ہے کہ بی بی دے وال ننگے نہیں ہونے چاہیے کئی ایسیاں مستورات نے پہنا وہ وال کھلے چھڈے ہوندے نے ایتھے نقاب کر چھڑا اوہ بندہ پوچھے والاں دا پردہ پہن نک دا پردہ کوئی نہیں سارے بازار دے بندے آنے کٹ کے ویک چھڑے نک بن کے ویکھی جانی ہے ایتھے پردہ کر ایناں نو تھلے رکھ یہ مطلب ہے بیبیاں جڑیاں بال کھول کے چھت تے پھر وہ قرآن دی عزت کر دیا اطاعت تے جنہ دے کار اتے قرآن پہ آتے تھلے شراب پہ پیندے نے وہ بھی عزت کر دے نے اطاعت نہیں کر دے داد ٹکا کے نہیں آئی جھوٹ بولنا میں پیا چلو انج کرو میرا خط دعا کرنے
دعا کر لینا، دعا کر لینا، بحث نہیں کرتے۔ اللہ پاک میری بیٹی نو، اللہ پاک میری ہمشیرہ نو، تو ہاں شامل ہونا تو وہ نہیں تو نہ سے، اللہ پاک میری بیٹی نو قرآن دی عزت دی بھی توفیق دے وے، آمین تے آگ چھڑو یار، تے اطاعت دی بھی توفیق دے وے، تے سانو سارے انو قرآن دی عزت دی بھی توفیق دے وے، تے قرآن دی اطاعت دی بھی تقریب۔ میں تاں دعا منگوائی ہے تاکہ میں دس سکاں پھر قرآن دا واسطہ جے اہل بیت دی عزت کرنا لے انہاں دی اطاعت بھی کرو۔ کمال ہے یار، نبی دو ہم وزن چھڑ کے گئے، بھائی کیا بات ہے، ہن سواد میں نو آیا۔ میں ایک قرآن دی آیت پڑھ لگا، اے جدو شیطان لعنت شانت لے کے فارغ ہویا نا، جی میں روٹی چھوٹی کھا کے بندہ فارغ ہو جانا، جدو لاک ڈاؤن ہویا سڑکاں تے بندے تقریباً فارغ ہی سا، جنہیں سفر دور دا کرنا سی فارغ ہو گئے۔ میرے عزیزو لعنت لے کے فارغ ہویا نا جدو جان لگیا اس اللہ نے گل کیتی ہے لعنتی ہون تو بعد قرآن نہ ہوئے تو میں مجرمہ 82 نمبر آیت ہے سورہ سواد تھی، جنہوں سورہ سواد سن کے بھی سواد نہ آیا وہ علاج کرایا اپنا بس، کیونکہ اس کام لگا ہوئے تے برفی دا سواد بھی نہیں ہوگا، تے گاجرہ دے حرفے دا سواد بھی نہیں ہوگا، نک ٹھیک کراؤ انشاءاللہ سواد آئے گا۔ سورہ سواد ہے، آیت دا نمبر 82 ہے، یہ 3 پار ہے 20 تے 33۔ اس لانتی ہون تو بعد اپنی عبادت ضائع ہو جان تو بعد سجدے ضائع ہو جان تو بعد اس اللہ نے گل کیتی ہے، اللہ نے کہنے لگا فَبِعِزَّتِ کا، مجھے تیری عزت کی قسم۔ اللہ فرمایا لانتیا ٹر جٹ، میں کہ اللہ او تیری عزت کرتا ہے تو او دے لعنت کرنا ہے۔ اللہ فرمایا اے ملعون عزت کرتا ہے اطاعت نہیں۔ کمال ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا نری عزت کرے تے اطاعت نہ کرے او دی عبادت ضائع، سجدے ضائع، ذکر اذکار ضائع، تسبیحات ضائع۔ جڑا بندہ روز آندہ ہے نا ہوائے مدینے نو جان دیئے میرا بھی سلام آکھ گئی، میں آنا میرا بھی سلام آکھ، تسی بھی آکھ رہا میرا بھی سلام آکھ دیں، اے بے عزت۔ وہ یار پیغمبر دی عزت ہے، حواد بھی اسی سلام دینے ہیں کہ میں مسکین جا نہیں سکتا تو تے گزرنے نہ اتھو بعد صبح میرا بھی سلام آکھ دیں۔ او یار نبی دیاں جان والیاں مدینے دیاں فضاوانوں سلام دینا لے ہو، اے نبی دی عزت ہے، نبی جو منواندہ ہے انہوں میں بن جاؤ۔ کمال ہے یار، بندے عزت کر دینے تے اطاعت نہیں کرتے۔ جنی قرآن دی عزت کرنی ہے اونی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اہل بیت برابر نے قرآن دے، تے جنی اہل بیت دی عزت کرنی ہے اونی اطاعت کرنی ہے۔ کئیاں بندیاں نو اہل بیت والی گل پسند نہیں آئی تے وہ نہ کہ حدیث ہی ہو رہے، دسو جی اور کی؟ وہ فرماندے نبی فرمایا سی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو ساتھ ہے کہ گل نہیں سنی کدی زندگی سنی جی؟ جنہ سنی ہے ایک بار پھر میرے لوگ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ پیغمبر نے فرمایا میں 2 شہوہ چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک نہ جینا سنتی بیانا۔ جنہ اہل بیت بچوں وارہ نہیں کھادا انہوں دی گل پہ کرنا، انہیں اہل بیت کھڑ کے کی پا لیا سنتی۔ میں ایک قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھڑ کے جا رہا ہوں۔ بیدار ہو کے سننا، چیلنج کر لے، جدو پرے بکانی ہوئے نا ادو بندے آندے نے چلو تیری مان لینے پر اگلی گل دس۔ تسی کدی پرے چ گئے ہو، لوگ آندے نے یار جی میں تو آنا اوے مان لینے پر تم ہی تے گل دسنا۔ ہن میں پنچایت کی گل مکان لگا، ایک بچہ میں نے ملیا اہل سنت، قرآن میرے سامنے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہو سکا ساڈا بابا تو بڑا سنتا، میں بابا شیعہ ہو سکا نہیں تے تیرا نام ہی انہوں کو نہیں آتا۔ وہ جدو پہلے امیر آدمی سن آدھے بابے ہی کار ہوں نے، وہ آدھے نے یار تھی ٹر چلے ہو سارا ٹبر ہی کدھر روٹی کھان باہر، اور مینوں لا جاؤ کوئی لا دیو، مولوی لا دیو، وہ مولوی وہ سانو پتہ دے ہوندا ہے، وہ تینوں پہ آندا ہے،
وہ پھر جی پوچھ رہے ہیں بابا جی نام، وہ آندا مینوں ناشا نہیں آندا، وہی انہاں کیڑا، اس آکھیا جڑا نیا بڑے دیندا ہے۔ اے مینوں وہ پوترے گل سنائی ہے، میرے کھا جو کھا پا کے سنو، میں ہن پھر نیا دین لگا، چل انج کر لے، جے تو مصیبت کر کے وچوں اہل بیت کڈ کے تے وچ سنت رسول پائیے، ایک گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ہے، پاویں نبی قرآن نال سنت بھی چھڈ کے گئے نے، کلا تو پھر بھی کافی نہ ہویا۔ بھائی کیا بات ہے، میں خود نہ گل کر رہا جدے اندر کوئی دشمنی بغض نہ ہوئے، دل کھول کے کسی دی گل تے سننی چاہیے۔ میں کہنا اگر نبی قرآن نال بابا جی سنت چھڈ کے گئے نے، اہل بیت چھڈ کے نہیں گئے، میں اذان تو پہلے چھڈنا ہے، فکر نہیں کرنی، یہ سنت چھڈ کے گئے نے، پھر بھی قرآن کلا تو نہیں نا، نال سنت ہے، نال سنت ہے، تے جڑا پھر آکھے مینوں قرآن کافی ہے، یہ دا مطلب ہے انہوں قرآن وارے وچ ہے، بطول دا بابا وارے چ نہیں۔ وہ نہیں سنیا تساں؟ اور یار سنت کی دی ہے، رسول دی سنت کی دی، تے نبی دو چھڈ کے جان، ایک قرآن تے ایک اپنی سنت، تے جب بندہ کوئی ایویں ٹلا مار چھڑے کہ سان وہ کتاب ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، یہ دا مطلب ہے قرآن انہوں چنگا لگتا ہے، تے سنت کی دی بولا اچھی بول نبی دی، انہوں پھر نبی بارے چ نہیں نا، پھر ٹھنڈے ہو جو شیعہ۔ نبی فرماتی فاطمہ بزا منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جوز ہے، جوز ہوں کسے کل دا، نبی یہ کل ہے، فاطمہ زہرا ہے جوز ہے، اور جڑا کل دا قائل نہیں ہو جوز دا قائل کیسے ہوئی؟ تو اڈی کیا بات ہے بھائی نوجوانوں، لو خیر سوچو، بلے بلے یا باوی بچیا مولا تیری زندگی دراز کرے، اس بچے تے ثابت کر دیتا جدوں تک ساہ ہے ادوں تک علی، الحمدللہ مولا زندگی دراز کرے۔ یہ دا مطلب ہے جے نبی قرآن نال قرآن دی من قسم سنت بھی چھڈ کے گئے نا تے تاں بھی اساں من جانے، کیونکہ اہل بیت تے سنت رسول جو فرق ہی کوئی نہیں، تو ساں جے غور نہیں کیتا، بہانا وہ بنائی دا جڑا چل جانا ہو۔ مینوں انگلینڈ چو میرے دوست نے ایک لطیفہ بھیجیا، اس آکھیا بچہ سکول جا کے کہنے لگا پروفیسر ہوں اتھے باہر کہ میں کل بیمار سا، بخار سی، اس آکھیا کل جڑی دوائی لئی ہے تو وہ چٹ کل لے کے آئے، بچہ پاکستانی سی، اج تو بڑے پاکستانی ہوندے نے اتھے، اس آکھیا کل بچہ وہ چٹ لے کے آئی، اتھے سٹور والے دوائی نہیں دیندے، میڈیکل سٹور والے دوائی نہیں دیندے، وہ آندے نے لکھا کے لیا، ویسے لکھ کے دین والا موجود ہوئے تو لکھا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، میں آنا لکھ کے ڈاکٹر 2000 فیس لگ دی ہے، 5000 فیس لگ دی ہے، 3000 فیس لگ دی ہے، ظاہر بھی ہے، فیس دے کے لکھوا لینا چاہیے۔ کوئی ذمہ دار تے ہوئے نا، سٹور ہے ذمہ دار کوئی نہیں ہوندے، کوئی دوائی لڑ گئی نا تے لڑ جانی ہے جو ڈاکٹر ہی نہیں، جدو ڈاکٹر آکھے نا میں لکھ کے دینا تے بندہ آکھے لوڑ ہی کوئی نہیں، ماری جانا سور کیوں؟ جیڑا ڈاکٹر نو چھڑ کے میڈیکل سٹور چ وڑ گئے اور جسمانی موت مر جاندہ ہے، جیڑا محمد نو چھڑ کے قرآن چ وڑ جاندہ ہے روحانی موت مر گئے۔ شکریہ۔ وہ بچے نو ساکیا بچیا کل جڑی دوائی لئی سہی نا، وہ پرچی لے کے آئی تو پاکستانی بچہ کیا میں، وہ آندا جی میں دم کرا سی، چل بھائی وہ ساکیا پرچی لیا جڑی کل دوائی لئی ہے، تے اتھے مانچسٹر، وہ آندا جی میں کل دم کرا، میں انہوں لکھیا، انہوں پروفیسر نو آکھو پرچی پرچی وہ دے کوئی نہیں، انہوں آکھی کل باوا لے کے آج دے کو دم کر، بہانا وہ بنائی دا جڑا چل جائے، جنہ بندیاں اہل بیت نو کٹ کے وچ سنت رکھی ہے، انہاں دا بہانا میں چلن دیتا تے علامہ دیا، کوئی نہیں چلنا، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو وہ جڑی نبی قرآن نال سنت چھڑ گیا نو سنت کی۔ میں ایک مولا صاحب نے پوچھا، انہاں کیا سنت دا مطلب ہے حضور اپنا طریقہ چھڑ گئے،
حضور اپنا طریقہ چھڈ گیا. میں وہ طریقہ کنوں آدھے وہ آخر لگا حضور دا قول، حضور دا فعل، حضور دی حدیث تقریر. میں کیا وہ کتوں لبے گی؟ اس آخیا نبی قرآن نال اپنا کردار چھڈ گئے نے، کیونکہ قرآن چ حکم آتا ہے نماز دا، نبی کردار نال دستا ہے نماز کیویں پڑھنی. روزے دا قرآن چ حکم آتا ہے، نبی اپنے کردار نال دستا ہے اینے بجے رکھنا ہے تو اینے بجے کھولنا ہے. قرآن چ حج دا حکم آیا ہے، نبی نے اپنے کردار نال دسیا ہے کہ طواف کنا کرنا ہے، صحیح کنی کرنی ہے، کتھے چومنا ہے، کتھے مارنا ہے. یہ مطلب ہے میں کیا مینوں سمجھ آ گئی ہے، تو مینوں پہ سمجھانا ہے، تینوں اجے بھی نہیں ہے. تو سمجھانا پیا تو میں سمجھنا پیا. اے تینوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ میں کیا پھر قرآن نہ کل کافی سی نہ آج کافی ہے. کل بھی نال نبی دا کردار ضروری، آج بھی نال نبی دا کردار ضروری. میں کیا تو اہل بیت رکھی سی، کٹ کے وچ سنت رکھی سی، بہانہ بنایا ہی کردار تے آ گیا نا. یہ دا مطلب ہے نبی دی سنت بھی اتھوں لبنی ہے جنہاں دا کردار محمد دا کردار نہ ملتا. صدقے جاواں صدقے جاواں جنہاں دا کردار رسول دے کردار نہ ملتا ہوئے. تے کہنے لگا الحمدللہ. تو میں کہا پھر موقع ہی اگر کہ میں کہا پھر نبی دا کردار میں 40 سالوں تو شروع نہیں ہون دینا. سو گئے نے بندے، میں 40 سالوں تو شروع نہیں ہون دینا. اللہ فرماتا اللہ عمرو کا 14واں پارہ سورہ الحجر آیت نمبر 72 ہے. 72 اللہ فرماتا میرے محمد مجھے تیری ساری عمر کی قسم، مجھے تیری ساری قسم وہ دکھائی دیئے جیسے عیب کوئی نہ ہو. اللہ فرماتا میں نے تیری ساری عمر دی قسم. یہ مطلب ہے نبی دی ساری عمر ہی بے عیب ہے، بچپن بھی بے عیب ہے، جوانی بڑھاپا. ہاں صدقہ جاواں اہل بیت نو کٹ ایک بچے سنت رکھی سی تے سنت لبنی ہے نبی دے کردار چوں. اہل بیت نو چھڈ کے مرن والیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبی تو علاوہ آل محمد تو بندے کیڑے نے جنہاں دا بچپن بھی نبی آنگو بے عیب ہوئے، جنہاں دی جوانی بھی پیغمبر آنگو بے عیب ہوئے، اور جنہاں دا بڑھاپا بھی پیغمبر آنگو بے عیب ہوئے. تے جنہوں 17 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں سود حرام ہوتا جے، جنہاں دا کردار رسول جیسا نہ ہوئے انہوں کو سنت لینا بھی عجیب ہے. نبی دو ہم وزن چھاڑ کے گئے. ہم وزن کنا وزن؟ خدا دی قسم اے وزن نہیں، اے نہیں وزن. ایدہ وزن ایدی صداقت ہے، ایدہ وزن ایدی طہارت ہے، ایدہ وزن ایدی طہارت ہے، ایدہ وزن ایدی صداقت ہے. میں وضو کرنا یہ نہیں کرتا، ہر ویلے پا کے ہر ویلے پا کے اسی قسم چکنے اے دی اپنا اعتبار دوان واسطے. اے ایڈا سچا ہے، اے ایڈا سچا ہے کہ اے دی قسم چکی ہے تو بندے اعتبار کر جاندے. اے ایڈا پا کے کہ انہوں وضو دی لوڑ کوئی نہیں پہنتی. آل محمد انہاں نوں آندے نے جنہاں دی طہارت بھی دے برابر ہوئے، صداقت بھی دے برابر. طہارت انہاں دی برابر ہے جنہاں دا دروازہ ہی مسیح تے کھلدا ہے. صحابہ نے پوچھا ہمارے دروازے بند کیوں، علی کا کھلا کیوں؟ اے قرآن تو میرا ہاتھ ہے. دارالقادری صاحب نے کتاب لکھی، وہ دے جو جملہ لکھے پیغمبر نے فرمایا تم مسجد میں ہر حالت میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں آ سکتے. اے وزن قرآن دے برابر. صدقے جاواں اے وزن جلدی انہاں دی طہارت قرآن دے تھوڑے بندے بولے نے برابر ہے، چھڑن لگا. طہارت قرآن دے برابر، صداقت ایج قرآن دے برابر ہے. جدن اس قرآن دی حقانیت تے فیصلہ ہونا سی نا نبی مبالغ لے کے ہی ہو گئے نے جنہاں دی صداقت قرآن دے برابر. منو ایک مولوی صاحب فرمان لگے 3 صحابہ مبالغ گئے نے. کنے کی ہو گیا جی جان تو ہم نے کسے گانے جدی میں کیتی نہیں آج تک. کنے صحابی گئے نے؟ میں کہ کیڑا کیڑا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3.
بھائی تہاڈی کیا بات مینوں گھبرا گیا اسا پتہ نہیں کہڑے صحابہ دا نام لین لگا ہو سکیا ایک ترے پیو پتر گئے سن تے تراوے صحابی سن کیونکہ صحابی انہوں آندے جڑا ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھے ادوں وڈا ایمان والا کیڑا ہو سکتا علی مولا جیسا حسن مولا جیسا حسین مولا جیسا یہ تراوے پیو پتر صحابی نے جدوں نے دو صحابی دو ترے واری آکھیا تو دل کردا سی کہ میرے گل پہ جائے گا مولوی کہ تو علی مولا نو صحابی پیان تے نبی دے بیٹے نو صحابی پیان میں کہا میں گل پوچھنی سی کہ میں کہ تسی تے میرے تو زیادہ پڑھے لکھے ہو کتاباں تانوں زیادہ یاد نے عربی دیاں کتاباں میں تواڈے کول نے فارسی دیاں میں تواڈے کول نے تے تسی عبور رکھدے ہو وڈے عالم ہو اے جدن مبالہ ہویا ہے پورے پنڈ وچ تراوے صحابی سن تواڈی تھکاوٹ نہیں اتری ہے میں پورے مدینے وچ تراوے صحابی سن اے نہیں بھریا سی مدینہ میں کہ بھرے مدینے چو نبی ترے پیو پتر صحابہ ایک میں کیا تیرا بہانہ نہیں چلن میں دینا کیویں میں کیا سواد بڑا ہے تے تراوے پیو پتر تو صحابہ چ بھی پا لینا جوڑے نہ دا پھر بھی کوئی انہاں جیسا سچا ہی ہو کوئی یہ ترے سچے گئے نے ہن بطول نو تیری مرضی ہے پاویں صحابیہ کہہ لے پاویں نبی دی بیٹی کہہ لے پاویں آل دا مرکز کہہ لے گئی ایک کی جیڑی بازار تک سودا لین کدی نہیں سی نہ گئی جیڑی سبزی فروش کو باہر گلی چ آ کے کدی سبزی نہیں سی نہ خریدی انہوں نبی گھروں لے کے اگوں جنتو البقیع چوں گزر کے اگوں دو اج کل سڑکاں نے وہ پار کر کے اگے میدان چ نبی تھی لے کے گئے نے کلے بھی جاندے تے جت کے آوندے وہ دو ترے نو لے جاندے تاں بھی جت کے آوندے چارے ٹر جاندے بی بی گھر رہندی پھر بھی نبی دی فتح ہونی سی نبی ایڈی دور کھڑ کے تینوں بکھایا ہے جب قرآن دی صداقت شک کوئی نہیں ایمیں زہرہ دی صداقت شک میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب انہوں سچا من دے ہو ایمیں آل نو سچا منو آل نو سچا منو نہ قرآن کو گواہی منگنی ہے نہ اہل بیت کو گواہی منگنی قرآن گل کرے تے یقین کرنا اہل بیت گل کرن تے یقین کرنا زہرہ دے وال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے صرف اس گل تو بی بی دے وال کالے تو سفید ہو گئے کہ میری گل کا کسی اعتبار ہی نہیں بی بی مسجد اس دروازے راہ ہوندی سی جڑا مسجد دے وچ کھلدا سی تے جدن بی بی نے مطالبہ کیتا ہے ادو بابے جبریل والے پاسوں نکل کے گلی وچوں آئے نے تے واپس آوندے دوواں پتراں دے منڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بی بی رو رو کے پیاندی سی آکھیا تے میں ایسی میں سچ بول رہی میرے عزیزو ایک زہرا ہے تے ایک ثانی زہرا دو ہی ماواں تیاں نے ثانی بطول دا کوئی نہیں لیکن جناب سجدہ زینب نو ثانی کیا گیا ثانی زہرا ثانی دا مانے برابر برابر دی زہرا او ماں ہے او دیئے او بھی ستائی گئی ہے او بھی ستائی گئی بی بی روندی سی دنیا تو جان لگیا تے بی بی زینب باندھی سی اماں کیوں روندے ہو گئے نا فرمایا میں اپنے دکھا تو نہیں روندی میں تیرے دکھاں تو بھی رونی جتھے میں گئی ہوں وہ مسجد سی تو چلو اگلے سارے معاملات چھڑ دے ایک گل تے پکی سی جتھے میں جا کے مطالبہ کیتا نا اپنے حقوق دا زینب میں روندی تاواں میرے نال جو بھی سلوک ہویا ہے اتھے شراب کوئی نہیں سی پیتا ساڑھے واسطے کوئی معمولی گل ہوئے گی لیکن جنہ شریف بیبیاں تسی جان دے بیبیاں دی شرافت نو کچھ پہچانو پہلے اے جی میں دروازہ وچ اندر بنا ہے نا میں مسجد نبی دے وچوں دروازہ انج ہوئی ہے تے ایتھے نبی دی قبر ہے جتھے بزرگ بیٹھے ایتھے نبی پاک دی قبر ہے ایتھے بطول دا گھر ہے اب مسجد دے وچوں گزر کے اینا کو تھا ہے ایڈی وڈی بھی مسجد نہیں جدہ امام کوٹ ہے ایتھوں بی بی زینب نے نکل کے نانے دی قبر تے جانا سی تے مہینہ ویرہ نو آندی سی بابے نو پوچھ دے کوئی آدم ہو گئی یہ شرافت تھی مزاج ہی ایسا ہے بی بی فرمایا میرے بابے نے پوچھو میں نانے دی قبر تو ہوا ہوں حضرت علی نے فرمایا میری بیٹی نو آکھو پہ کسے دن رات نو میں کھڑا گا لیکن رات بھی وہ ہونی چاہیے جدے چے چن بھی غائب ہوئے تارے بھی غائب ہوئے وہ آخری راتاں وچ چن غائب ہوندہ ہے لیکن تارے ہوندے نے
مولا نے فرمایا میری تیاں نو آکھو دعا کرن بدل بن جائے، تارے بھی نہ ہو چن بھی نہ ہو، سخت اندھیری رات ہوئے تو میں لے کے جاؤں گا۔ آخر میری بیٹیاں نے نانے دی قبر تے جانا ہے، نہ راج بازار آؤں کی سنیا جے، نہ راج کوئی دکان آؤں ہے، نہ کوئی تھڑے تے بندے بیٹھے نے، مسجد جو گزر کے جانا ہے۔ میرے لو بیکھی میں ایک کو جملہ پڑھنا آزان قریب ہے، وہ دن آ گیا پھر وہ گزر گیا، پھر رات آ گئی، بدل بن گئے، مدینے دیاں فضاواں گھنگھور اندھیرا چھا گیا۔ تے بی بی بہن اپنے حضرت امام حسن تے حسین نو آکھیا ویر بابا نو آکھو لگدا ہے آج اور رات آ گئی ہے کہ میں ایک باری نانم بجان دی قبر تو ہوگا وہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، رات اندھیری ہے، چند غائب ہے، تارے غائب نے، اگے علی کھلوتے نے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، اگے علی کھلوتے نے، دوہاں پسے دوہے پتر کھلوتے نے، پیچھے دروازہ سی، بی بی باہر آن لگیا، برقع سر تے رکھیا، آج برقے وچ لپٹی بی بی جدو پہلا قدم مسجد دے وچ رکھیا نا، حضرت علی ہاتھ دا اشارہ کیتا تے جڑے مسجد دے چراغ پہ بھلتے سن منڈے دی چادر لا کے حضرت علی نے بجھانے شروع کیتے۔ کسے نو سمجھ نہیں پی ہوندی میں کی اے مسجد دے یار چراغ حضرت علی نے بجھا دیتے تے حضرت صدقے جاواں با حضرت زین سلام اللہ علیہ نے کہا بابا بندہ بھی کوئی نہیں، مسجد بھی خالی ہے۔ حضرت علی فرمایا بیٹی اے بازار نہیں مسجد ہے، رات پہ ٹل دی ہے، اگر کوئی تہجد گزار آ گیا انہیں تہجد دی نماز پڑھنی ہوئی، چراغاں دی روشنی تیرے تے نظر نہ بھی پوے تے تیری چادر تے وہ ویکھ ہی نہ وے گل۔ میرا خیال ہے انہوں میں مصیبت دی ایک گل پڑھنی چاہیے ہے، یار جدا اشرف پیو تہجد گزارا کوڑو پیاں دیا چادرہ بھی چھپاندہ رہا، او دی یزید تے سامنے آج کھڑی ہوگی، کدی نہ رو میں آجے ساڑھا روڑ نہ نکلے، آجے بندہ تے منہ جو آئے بھی نہ نکلے۔ آج بی کھلوتی سی جدو تریور یزید پوچھے من انت، تو کون ہے؟ بی چپ رہی، بندہ تازیہ نہ لے کے اگے بدیا، جناب سجاد نے آکھیا اماں ہون نہ بولو گے تو میرے تے ظلم کرے گا، حجت خدا نو بچان واسطے بی بی زینب آکھیا میرے پیو دا نا علی ہے، میری ماں دا نا زہرا ہے، میرا نام زینب میرے نانا جان رکھے۔ پھر انہیں بی بی نو ستانا شروع کیتا، جدے قتل ہو جان انہوں انج دیا گلا کری دیا۔ ہو سکا میرے کو لسٹ پہنچی ہے، وہ جدے تے مان کر دی سائے وہ عباس قتل ہو گیا۔ بی بی چپ، کہنے لگا تو ایک پتیجہ آپ پاڑیا تھی جنہوں تو منہ تے نقاب رکھ دی سے تیرا وہ بھی قتل ہو گیا۔ پھر سکے ایک پتیجہ تیرا ایسا سی جدی لاش تسا مشکل اکٹھی کی تھی۔ بی بی چپ، کہنے لگا ویر حسین کتھے، نعوذ باللہ جس میری بیعت تو انکار کیتا، وہ تو امام حسین دا سر سامنے پہ سی، اتنے چاہت پردہ سی، رومال سی۔ بی بی چپ، کہنے لگا میں انہیں گلہ کیتیاں نے، تو کسے تے ہائے نہیں کیتی، تینو کسے قتل دی انہیں تکلیف نہیں ہوئی، بولتے صحیح تینو زیادہ تکلیف کتے ہوئی ہے۔ او دو بی بی بول گیا کہ ہون میں نو تکلیف ہوئی، میں نو ویران دے قتل بول گیا، میں نو تیرے نال بول رہا بات صدقہ جاوہ آخری جملہ ہے۔ اس ملاؤن نے اتھا نظر ہٹائی تے بی بی سکینہ نو کہنے لگا تو کون ہے؟ تریوری بی بی بولی ہے، آواز نہیں نکلی، تازیاں ناڑا مارن آیا تے حضرت سجاد اگے کھلو کے فرماندے نے او ظالمو رسی تنگ۔ میری بہن بول دی ہے لیکن آواز نہیں نکلتی، تسی آکھو تو میں رسی کشادہ کرا، میرے مولا نے رسی کشادہ کی تھی تے فرمایا بول سکینہ میں حجت خدا پہ آنا۔ او دو یزید نے پوچھا کون ہے تو، ایک دعا نہ کر لیے شاید اس دعا تے تہاڈی ہائے نکل جائے، شاید دعا کرو کوئی فاطمہ کسے دربار وچ نہ جائے۔ بی بی سکینہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ، میری دادی اپنے پیو نو پیاری سی تو میں اپنے پیو نو پیاری ہوں، انہیں بھی پیار نال فاطمہ نہ رکھے ہیں، میرے پیو بھی فاطمہ رکھے ہیں، میری بابے نال اتنی محبت سی میں سکون مشہور ہو گئی ہوں، میں نو لوگ سکینہ آندے نے، میرا نام سکینہ نہیں، سکینہ دا میں سکون۔ کہنے لگا اچھا تو پیو دا سکون ہے؟ میں سکون ہوں تے پیو تیرا؟ فرمایا میرا سکون ہے۔ آج کل تیری کی حالت ہے؟
اوکھی بولی ہے بی بی تے رو کے فرماندی ہے ظالم جدن دا ٹر گیا میں سو ہی نہیں سی ہائے ہائے کہنے لگا انی محبت تیری پہ اولاد کہنے لگی انی ہوئی محبت ہے محبت دی گل سنا بی بی فرمایا تازہ کھجوراں کر لیا کے بابے پلے نال بدیاں اٹھیاں سن تے فرماتے سن اکبر تو پہلا سکینہ کھائے گی کوئی سوگات ساڑھے گھر ہوندی سی تے بابا علی اکبر نال بڑا پیار کرتے سن لیکن اکبر تو پہلے مینوں دیندے سن کہنے لگا کھجورا سامنے ہون تے پیو یاد آؤں دائی فرماتے نے بڑا یاد آؤں دائی بس سزا دارو وہ جنہا رومال سی نا تھلے تش سی کہنے لگا بچی نو کھجورا دیو نالے کھجورا کھا لے نالے باپ نو یاد کر لو وہ جدو سامنے لیا کے بندے نے وہ تشت رکھیا کہنے لگا بچی کھجورا کھا لے اے 4-5 بندیاں دی ہائے دی آواز میرے تک آئی میرا خیال ہے جنہ دی ہائے نکلی انہوں نے پتہ ہے نا وہ دے بچ کھجورا نہیں سا ہن میں رونا چاہنا تُساں رو لیا نا میں رونا چاہنا ایک واری کوئی بندہ بولے او دے بچ کی سی کربلا دے مظلوم دا کٹیا سر قبلہ خیزران دی چھڑی نال اس آنج رومال ہٹایا ہے بی بی نو پیو بڑی دیر بعد نیڑے ہو نظر آیا اگے بی بی ہوندی سی پھوپھی دی گودے چ یا گلے وچ نو کے سنا تے سار ہوندا سی ایڈی نیڑے جدوں سار آیا نا پہلا وین کر کے بی بی فرماتی ہے بابا تینوں بھی منہ دے ماریا نے فرمایا بیٹی جی نے تینوں ماریا اس میرے منہ دے آخری جملہ پڑھا صحابہ دی اج گل بڑی ہوئی ہے صحابی پڑھتے ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی رسول ابو برزہ اسلمی خاندان دے او کھلوتے سن اوتھے ادھروں ویکھنا تیاں دے سامنے پیواں دیاں منجیاں لوکی ہاوڑی رکھ دے کنے سنی ہے میری گل تی راج کھلوتی ہوئے پیو دی میت ہوندی ہو وہ آندے نے منہ کھا لو پھر لے جاؤ لوگ رکھن لگے آندے نے اوے آرام نہ اے آرام نہ وہ زور دی بھی رکھی ہے تے مردن تے تکلیف نہیں ہوندی لیکن تیز دے سامنے لوگ مجتاں والیاں منجیاں اے تیرے صدقے آہستہ رکھ دے قرآن میرے سامنے میں پڑھیا ہے یزید نے 3 سوٹیاں امام حسین دے منہ بی بی سکینہ دے سامنے ماریاں جدو ہونٹا تو تازہ خون جاری ہویا نا او دو صحابی رسول اوتھا دوڑیا ابو برزہ اسلمی آخری جملہ کہنے لگا یزید میں نو قتل کر یزید میرے ٹکڑے کر یزید ٹکڑے نو آگلا میری ساتھ دریاج بہا کہنے لگا پجڑا بندہ چٹے وال نہیں سوڑا کیوں پہ گئے موت نو سوڑا جلدی تے لکا دیئے کہنے لگا میں نو کعبے دے رب دی قسم اے جتھے تو مارے نا ایتھے میں محمد نو چھوڑ دیا ہوں جدو بندیاں تیور بدلے انہیں سمجھیا بغاوت ہو جائے گی ملک مردے سفیر سمجھ جان گے تو محمد اپنے نبی دا پتر مار دیتا ہے ایک کہنے لگا ہے بزرگ نو قتل کر دیو چوٹ پہ بولتا ہے اوتھو آخری جملہ اوتھو بندہ دوڑیا تلوار لے کے ابو برزہ دے سر تے آیا لگا سی آنج مارن ایتھے تلوار آئیے اوتھو ایک بندہ یزید توڑیا انہیں ہاتھ دا اشارہ آج تو پھڑ لیا کہنے لگا رک جا یزید آندہ انہوں قتل نہ کر آزاد کر دور تا نہیں ہوئے مجلس میں حضرت ابو برزہ کہنے لگا تو میں نہ میں مار میں چھڑ دا کیوں تو جلاد بھی بھیجیا ہے اور بندے تینوں کی آکھیا کانج تو ریت کیوں پہ کر ایک گل لے جتنا تھوڑا دل دکھنا یزید کہنے لگا حقیقت ہے کہ میں پتہ نہیں سی تو کون ہے اس بندے میرے کانج دسیا کہ جا ٹر جا زندگی گزار ہائے ہائے حضرت ابو برزہ فرماندے نے لیاد کیڑی گل دا کیتا ہی کہنے لگا میں نے اس بندے دسیا تو محمد دا صحابی ہے جدوں سے کہ میں نے صحابیت دا حیا ہے ابو برزہ صرف سے ماتم کر کے کہنے لگا بے حیا صحابی دا حیا کرنا ہے تے سامنے محمدیاں دیاں دیا جڑا صحابہ دا جھوٹا حیا کرے تے آل دا حیا نہ کرے اوہی یزید ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سکینہ مر گئی قید ستم میں گھڑ گھڑ کر مگر یہ چاند سی گردن نہ ہوئی رسک سے